دا میسج میڈیا چینل۔ اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے لائیو بیانات، نعتیں، مشاعرے دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے اہم اور قیمتی بیانات دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو بہت سارے اہم اور قیمتی بیانات کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ اس چینل پر آپ کو روزانہ نئے عنوان پر 1 منٹ کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ ابھی تک اس چینل سے لاکھوں لوگوں نے دینی بیانات دیکھے اور دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ ابھی تک چینل سے نہیں جڑے ہیں تو ابھی دا میسج میڈیا کے تمام سوشل چینلوں سے جڑے، جیسے جوش موج، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب۔ دین کی اہم، قیمتی اور مستند معلومات کے لیے آج ہی دا میسج میڈیا سے جڑے۔ اگر آپ اپنے کسی جلسے یا اجتماع کی معیاری ریکارڈنگ کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے رابطہ کریں 8309475649۔ جب اس ملک میں کتاب چھپی جس کا نام لینا بھی مناسب نہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بھی کی گئی، اس موقع پر ایک جلسہ ہوا لاہور میں، اپریل کا مہینہ۔ اس میں شاہ صاحب کا خطاب اور ملک کے اندر اس کتاب کی طباعت سے مسلمانوں میں جو غم و غصہ، اس کا اندازہ آج ہم نہیں کر سکتے۔ آج دور ہمارا، جس دور سے ہم گزرے، بے حسی کا دور ہے۔ آج مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اس کا احساس ہی اسے نہیں ہے، اس کی فکر نہیں ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ آج امت اور مسلمان کن فتنوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، کیسے کیسے دشمنان اسلام اس امت کے ایمان کا سودا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کس طرح انہیں فتنوں میں مبتلا کر رہے ہیں، انہیں کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ لیکن اس وقت کے جو حالات کتابوں میں ملتے ہیں کہ اس کتاب کی طباعت سے اس متحدہ ہندوستان کا مسلمان مجروح ہوا۔ اس وقت ملک تقسیم نہیں ہوا تھا، بنگلہ دیش، پاکستان، ہندوستان سب ایک ہی ملک ہندوستان تھا۔ یہ اس وقت پورے ملک میں آگ لگی ہوئی تھی، مسلمان بے چین تھے اور اس جو ہے فکر میں تھے کہ ہماری مذہبی قیادت کیا فیصلہ کرتی ہے، ہمیں کیا کرنا ہے۔ لاہور میں جلسہ ہوتا ہے، شاہ صاحب کی تقریر ہوتی ہے، مجمع 100% شاہ صاحب کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاہ صاحب کے اندر جو آگ لگی ہوئی ہے وہ بجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ شاہ صاحب پیرایا بدل بدل کے اپنا پورا زور اور جوش خطابت اس مسئلے پر صرف کر کے مسلمانوں سے فرماتے ہیں کہ تمہاری عزت اسی وقت تمہاری عزت باقی رہے گی جب تک اس شخص کی عزت باقی رہے جس نے انسانیت کو عزت بخشی، اس ذات گرامی کی عزت باقی رہے گی جس نے انسانیت کو عزت دی ہے، اس وقت تمہاری عزت باقی رہے گی، اور خدا نہ خواستہ اس کی عزت پہ کوئی حرف آیا تو تمہاری زندگی تمہارے لیے بیکار ہے۔ یہ الفاظ تو نہیں تھے جو مقصد تھا وہ شاہ صاحب کی تقریر، اور ان جملوں کا حق ادا کرنا، اسے بیان کرنا میرے جیسے جاہل کے لیے آسان نہیں ہے۔ وہ یوٹیوب پر بھی شاہ صاحب کی تقریریں ہیں، اور اس دور کے صحافیوں نے بھی شاہ صاحب کی اس شاہکار تقریر کے پیراگراف نقل کیے۔ مجمع کا جو حال تھا، آپ اندازہ لگائیے کہ ایک شخص، عامی شخص، کوئی مشہور نہیں، کوئی اللہ والا نہیں، کوئی عالم نہیں، کوئی خطیب نہیں، کوئی مفتی نہیں، ایک عام آدمی اسٹیج کے قریب آتا ہے، شاہ صاحب سے کہتا ہے کہ شاہ صاحب، اگر میں بدلہ لے لوں اس شخص سے جس نے کتاب چھاپ کر اس کی ذات کا، اس کی عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، تو مجھے جنت ملے گی۔ میرے پاس ایسا کوئی عمل نہیں ہے جس پر مجھے امید ہو جنت کی، لیکن اگر حضور کی عزت کے لیے اور آپ کی عظمت کی حفاظت کے لیے اگر میں اسے ختم کر دوں تو مجھے جنت مل جائے گی۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں، نانا جان سے کہہ کے تجھے جنت دلواؤں گا۔ وہ اللہ کا بندہ جس کا نام علم الدین تھا، پاکستان میں اور افغانستان میں اسی قسم کے نام ملتے ہیں،
اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا کوئی علمی گھرانہ نہیں تھا، کوئی اچھا وہ نہیں تھا، عام جیسے مسلمان تھے، لیکن بہرحال دیندار لوگ تھے۔ ان کے اندر ان کے پاس حضور سے محبت تھی، حضور سے عقیدت تھی۔ وہ شخص جاتا ہے، تیاری کرتا ہے، ایک خنجر خریدتا ہے، چھرا خریدتا ہے، اور موقع پا کر اس شخص کو، جس کا نام راجپال تھا، جو پرنٹر تھا، اس کے لکھنے والے کا نام تو ابھی تک پتہ نہیں چلا، اس کے اندر تو اپنے نام کے اظہار کی ہمت نہیں ہوئی، لیکن جس نے اس کی کتاب کو چھاپا تھا اس کا نام راجپال تھا۔ اسے علم الدین نے چھرا مار کر اسے کیفر کردار تک پہنچا دیا، اسے موت کے گھاٹ اٹھا دیا۔ انگریزوں کا دور تھا، غازی علم الدین گرفتار ہوئے، اب تک وہ غازی علم الدین تھے، اس کے بعد انہیں غازی علم الدین کہا جانے لگا۔ ان پر مقدمہ چلا۔ اس وقت ملک میں وکلاء اتنے نہیں تھے جتنے اس وقت ہوتے ہیں۔ اس وقت ملک کے اندر وکالت کی تعلیم بھی نہیں ہوتی تھی ایسی جیسی اس دور میں ہو رہی ہے۔ لوگ لندن جا کر لا پڑھتے تھے، اور وہاں سے پڑھ کے آنے کے بعد انہیں بیرسٹر کہا جاتا تھا۔ پورے ملک میں جتنے مسلمان بیرسٹر تھے بڑے بڑے، وہ پہنچے غازی علم الدین کا کیس لڑنے کے لیے۔ وہاں پہنچے تو اطلاع ملی کہ یہ بھی آئے ہیں، یہ بیرسٹر صاحب بھی آئے ہیں، یہ بیرسٹر صاحب بھی آئے ہیں، یہ بیرسٹر صاحب بھی آئے ہیں۔ تو اس میں مشورہ ہوا کہ وکالت نامہ کس کی طرف سے جائے گا اور کون سب سے زیادہ اس مقدمے میں گفتگو کرے گا، مین آدمی جو ہوگا۔ مشورہ ہوا کہ فلاں صاحب پہلے علم الدین کے کیس کے سلسلے میں وہ وکالت نامہ داخل کریں گے اور وہ کیس لڑیں گے۔ انہوں نے داخل کیا، اور اس کے بعد اس وکیل کو اجازت ہوتی ہے ملزم سے گفتگو کرنے کی۔ اس اجازت کے تحت وہ جیل گئے غازی علم الدین سے ملنے کے لیے، اور غازی علم الدین سے فرمایا کہ میں تمہارا کیس لڑنے کے لیے تیار ہوں، تمہیں بس اتنا کرنا ہے کہ میں جو کہوں تمہیں عدالت میں وہ بیان دینا ہے۔ اگر تم نے اتنا کر لیا کہ جو میں نے کہا وہ عدالت میں جج کے سامنے کہا تو میں تمہاری جان بچا لوں گا۔ نے اس سے پہلے کہا کہ میں جو کہوں وہ کرنا۔ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے سمجھا شاید یہ اپنی وکالت کے فیس کے سلسلے میں کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایسا کچھ نہیں ہے کہ میں آپ کی فیس دے سکوں۔ جج صاحب نے ان کے منہ پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ الیاذ باللہ، تم سے کوئی مطالبہ فیس کا یا معاوضے کا نہیں ہے، تم سے تو صرف یہ گزارش کرنے آیا ہوں، اپنے لیے سعادت سمجھ کے تمہارا کیس لڑنا اور تمہاری جان بچانا اپنے لیے سعادت سمجھ کے آیا ہوں۔ صرف یہ میرا مطالبہ ہے کہ میں جو کہوں گا صرف جج کے سامنے کل عدالت میں کہہ دینا۔ غازی علم الدین نے پوچھا بتائیے کیا کہنا ہے؟ تو میں بس اتنا کہہ دینا کہ جس وقت میں نے راجپال کو چھرا گھونپا تھا اس وقت میں اپنے ہوش میں نہیں تھا، مغلوب الغضب تھا، مجھے کچھ ہوش نہیں تھا میں کیا کر رہا ہوں، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، مجھے ہوش نہیں تھا۔ مسلمانوں، اللہ توفیق دے اس سعادت کی، اس سوچ کی ہمیں بھی۔ علم الدین نے فرمایا جج صاحب، وکیل صاحب، یہ نہیں ہو سکتا، پوری زندگی بے ہوشی میں پاگل پن میں گزری ہے، وہی لمحہ ہوش کا تھا جو حضور کی عظمت و عفت کی حفاظت کے لیے کام آ گیا۔ حضور کی نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت، مجاہد ختم نبوت، شہداء ختم نبوت، زندہ باد۔
फरमाया कि सारी ज़िंदगी पागलपन में गुजरी है, वही लम्हा तो होश का था, अक्लमंदी का था, जो हुजूर की इज़्ज़त और अज़मत के लिए काम आ गया। ये नहीं कह सकता, लंबा किस्सा है। फिर उन्हें फांसी की सज़ा होती है। फांसी की सज़ा के बाद उन्हें दफन कर दिया जाता है सरकारी तौर पर। पूरे मुल्क में इतनी बड़ी तादाद में इतनी क़ुव्वत के साथ आवाज़ उठती है कि गाज़ी इल्मुद्दीन को दफन करने का, इस शहीद को तुम्हें हक़ नहीं है, वो मुसलमानों की अमानत है, उसे वापस किया जाए। उस वक्त की हुकूमत, जिसके हुकूमत में सूरज नहीं डूबता था, उसे सरनिगू होना पड़ा और गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह की लाश को कब्र खोद कर दोबारा मुसलमानों के हवाले करना पड़ा। और फिर जिस शान से उनकी नाश मुबारक लाई गई है, लिखा है किताबों कि हज़ारों मुसलमान का ये मुतालबा था नौजवानों का कि हम लेट जाएंगे और हमारे सीनों पे से उसकी लाश गुजरेगी, जिसने अपनी जान आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और हुर्मत के लिए और अज़वाज मुतहरात की हुर्मत की हिफाजत के लिए काम आई। हिंदुस्तान का शायद ही कोई मुमताज़ आलिम, ख़तीब, फ़क़ीह, वली होगा जो शाह गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह की नमाज जनाजा पढ़ने के लिए न पहुँचा हो। उस सदी का सबसे बड़ा मजमा था, 6 लाख इंसानों ने गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह की नमाज जनाजा पढ़ी थी और इतने फूल निछावर किए गए थे उनकी नाश पर भी और दफन के बाद उनकी कब्र पर पे कि लोगों ने लिखा है कि उनकी कब्र फूलों से भर गई थी।